آزاد۔ اب میں آج کی تقریب کے مہمان خصوصی وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان سے درخواست کروں گی کہ وہ سپہ سالار کے ساتھ یادگار شہداء پر ہم سب کی طرف سے پھول چڑھائیں اور اس کے بعد تقریب سے خطاب کریں۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آرمی چیف جنرل باجوہ، سروس چیفز، میرے پارلیمنٹری کولیگز، خواتین و حضرات، اور جن کے لیے آج فنکشن ہے، پاکستان کے شہداء کے لواحقین، میں آج آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور میں نے ابھی جو فلم دیکھی 1965 کے اوپر، تو میں صرف اپنی بات شروع کرتا ہوں کہ 6 سپتمبر 1965 12 سال کا تھا میں،
تو مجھے یاد ہے کہ ہمارے گھر زمان پاک سے جب شیلنگ کی رات کو شیلنگ کی آوازیں آنے شروع ہوئی اور پھر چھت پہ چڑھ کے بم بلاسٹ کی ہمیں نظر آتی تھی اپنے چھت سے، تو مجھے وہ کبھی نہیں بھولتا، کیونکہ میں اپنے ماں باپ کی شکلوں پہ خوف دیکھا اس رات، ڈر تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ 7 سپٹمبر کو زمان پاک میں ہمارے جتنے بھی بڑے تھے ایک کاؤنسل آف وار ہوئی، سب جمع ہوئے۔ ایک رومر تھی کہ رات کو ہندوستان کے پیرا ٹروپرز نے لاہور میں ڈراپ ہونا ہے، تو ہماری پھر ایک سول فورس بنی۔ سب جتنے بھی میرے بڑے کزنز تھے انہوں نے زمان پاک میں مورچہ بنایا انڈین پیرا ٹروپرز کی انتظار میں۔ میں 12 سال کا تھا، میں نے اپنے والد کی بندوق پکڑی اور میں بھی پہنچ گیا ان کے ساتھ گارڈ ڈیوٹی دینے کے لیے۔ جیسے ہی میں وہاں پہنچا میرے کزن نے مجھے واپس بھیج دیا کہ نہیں تم بہت چھوٹے ہو، تم نہیں کر سکتے یہ۔ بڑی مجھے تکلیف ہوئی کہ یہ کیا کیا، میں اب کوسا اپنے آپ کو، میں صرف 12 سال کا ہوں۔ بہرحال میں گھر چلا گیا۔ اگلے دن پتا چلا کہ انڈین پیرا ٹروپرز تو نہیں آئے، لیکن میرے کزنز نے رات کو ایک ہمارے رشتہ دار کے اوپر گولیاں چلا دی۔ خوش قسمتی سے ان کے نشانے برے تھے اس لیے وہ بچ گئے۔ تو مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جس طرح کی ایک پاکستان میں وہ جو ایک لہر تھی، ساری قوم فوج کے ساتھ کھڑی تھی، یعنی جو میں نے وہ جذبہ دیکھا تھا، میں نے وہ کبھی ویسا جذبہ آج تک نہیں دیکھا۔ ہم سب فوجی بننا چاہتے تھے۔ اگر میں کرکٹ کی طرف نہ لگ جاتا تو ہو سکتا ہے میں بھی آج ریٹائرڈ فوجی ہوتا۔ تو میں آج اپنی فوج کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے 1965 جس طرح ہماری فوج نے لاہور کو ڈیفینڈ کیا، اور مجھے یاد ہے کہ ہمیں کتنا فخر تھا۔ اور یہ جو بھی وار آن ٹیرر جس کی ہم نے ابھی ویڈیو تصویریں بھی دیکھی اور جنرل باجوہ آپ نے بات بھی کی، میں اس کے خلاف تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان کسی اور کی جنگ میں پڑے، لیکن جب، اور انشاءاللہ یہ میرا آپ سب سے وعدہ ہے، کبھی پاکستان کسی اور کی جنگ میں کبھی شرکت نہیں کرے گا۔ ہمارا کام ہے ہم اپنے لوگوں کے لیے کھڑے ہوں، اور ہماری فورن پالیسی بھی انشاءاللہ وہ ہوگی جو ہمارے پاکستانیوں کی بہتری میں ہوگی۔ تو جب یہ ہوگی جنگ، اس کے بعد جو ہمارا ملک جس امتحان سے گزرا، جس طرح کی دہشت گردی ہوئی، ہماری فوج اور ہماری خاص طور پہ انٹیلیجنس ایجنسیز جو ان کی پرفارمنس تھی، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اور کتنی اور فوجیں اس طرح کی جس طرح کی دہشت گردی پاکستان میں ہوئی ہے، کتنی فوجیں اس کا مقابلہ کر سکتی تھی۔ میں جب سے مجھے یہ ذمہ داری ملی ہے تو میں نے ایک جی ایچ کیو کے اندر 6 گھنٹے کی بریفنگ لی، پھر میں نے نیول اور ایئر فورس چیف سے بھی بریفنگ لی۔ تو میں اس نتیجے پہ آیا ہوں کہ اس وقت اگر ایک ادارہ جو انٹیکٹ ہے، جو کہ فنکشن کر رہا ہے، وہ آج ہماری فوج ہے، اور وہ اس لیے فنکشن کر رہا ہے کہ کسی قسم کی پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں ہے، پروفیشنلزم ہے، میرٹ کا سسٹم ہے۔ جب تک ایک ادارے میں میرٹ ہوتی ہے، پروفیشنلزم ہوتی ہے، وہ ادارہ چلتا ہے۔ ایک وقت ہماری بیوروکریسی
हमारी सिविल सर्विस 1960s में सारे एशिया में बेहतरीन सिविल सर्विस मानी जाती थी, क्योंकि वो भी प्रोफेशनल थी, तब मेरिट थी। सबसे मुश्किल इम्तिहान था सिविल सर्विस का इम्तिहान। और जब भी एक मेरिट का सिस्टम खत्म होता है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है और हमारी तरह के पॉलिटिशियंस करते हैं, तो जब एक मुल्क के इदारे तबाह होते हैं तब मुल्क तबाह होता है। मुल्क की याद रखें, कोई भी जंग, बमबारी मुल्क को तबाह नहीं करती। जर्मनी और जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तबाह हो चुके थे, लेकिन 10-10 साल में फिर खड़े हो गए, क्योंकि उनके इदारे इंटैक्ट थे। तो हमने जो पाकिस्तानियों के लिए सबक है वो ये कि इस मुल्क को अल्लाह ने सब कुछ दिया है, किसी चीज की कमी नहीं है। आपने कोई विजुअल्स देखे कि हमारे मुल्क की डाइवर्सिटी कितनी है, क्या क्या अल्लाह ने दिया इस मुल्क में, आपको अंदाजा ही नहीं है कि कितना और अल्लाह ने दिया है। हमें यही नहीं पता कि हमारे मुल्क में गैस कितनी है। हमें पता है कोयले के अरबों अरबों टन्स के रिजर्व्स हैं, तांबा है, सोना है, जरखेज जमीन है, 12 मौसम है, सबसे ऊंचे से समुद्र, सबसे स्टीप ग्रेडियंट है, मतलब कि सब कुछ उग सकता है यहां। लेकिन हमने अपने इदारे मजबूत करने हैं, मेरिटोक्रेसी लेके आनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके सामने एक, क्योंकि हमारा वाहिद मुल्क है इस्लाम के नाम पे बना था, तो मैं आपके सामने ये तारीख रखना चाहता हूं। 610 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली। 620 में सिर्फ 40 लोग मुसलमान हुए थे। 623 में हिजरत की मदीना। 625 में जंग बदर हुई, जिधर सिर्फ 313 लड़ने वाले थे। 625। 636 में यारमुक में 80,000 से 1 लाख रोमन एम्पायर की फौज जंग यारमुक में शिकस्त खाती है मुसलमानों से। और फिर 638 में जो दूसरी सुपर पावर थी पर्शियन एम्पायर, वो शिकस्त खाती है कुदसिया में। तो ये सब गौर करें कि ये क्या हुआ। वो दुनिया के अजीम लीडर, उन्होंने क्या किया उन लोगों में जो कि कहां कबीलों में बटे हुए, जिनकी अहमियत ही कोई नहीं थी, रेगिस्तान में रहते थे। उन्होंने क्या किया कि वो दुनिया की सबसे अजीम सिविलाइजेशन बन गए, कौम बन गए। कई सदियों तक दुनिया की इमामत की। हमें कुरान में अल्लाह कहता है कि उनकी जिंदगी से सीखो। हमें हुक्म है अल्लाह का, हमें अल्लाह हुक्म देता है कि उनकी जिंदगी से सीखो। तो उनकी जिंदगी से हमने क्या सीखा? ये वाहिद मुल्क था जो इस्लाम के नाम पे बना था। उनकी जिंदगी से हमने ये सीखा कि एक लोग ऐसे उठते हैं जब वो कौम बन जाते हैं। बटे हुए कबीलों को उन्होंने इकट्ठा करके कौम बना दिया। और उन्होंने कैसे कौम बनाया? हर इंसान का स्टेक हो गया उस कौम का हिस्सा बनने में। जब एक इंसान को इंसाफ मिलता है, मतलब यह कि ताकतवर कमजोर पर जुल्म नहीं कर सकता। जब एक कमजोर यह समझता है कि रियासत मेरी हिफाजत करेगी, अगर मेरा ताकतवर से मुकाबला हो गया, तो वो फिर उस रियासत से जुड़ जाता है, वो कौम का हिस्सा बन जाता है। जब वो ये समझता है कि रियासत, मैं अगर कमजोर हूं, मेरी मदद करेगी, जो पहली दुनिया की तारीख की फलाई रियासत बनाई थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरिट का निजाम लिया है। जो अच्छा करता था ऊपर आ सकता था। ये नहीं कि सिर्फ एक एलीट के लिए एक मुल्क बना हुआ था। और उन्होंने तालीम के ऊपर जोर दिया। कोई कौम तालीम के बगैर नहीं उठती। वो प्रिंसिपल्स उन्होंने सेट किए थे, वो ही प्रिंसिपल्स आज जो हमारे मसले हैं पाकिस्तान के, उन्हीं प्रिंसिपल्स पे ये मुल्क उठेगा। हमारे बड़े मसले हैं आज, कर्जों में मुल्क डूबा हुआ है,
پانی کا مسئلہ ہے, بجلی کا مسئلہ ہے. یہ میں 2-3 ہفتے صرف پریزنٹیشنز لیتا رہا ہوں ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹ سے کہ کتنے مسئلے ہیں پاکستان کے. لیکن میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں, یہ ملک اٹھے گا, ایک عظیم قوم بنے گی. لیکن کب بنے گی؟ جب ایک چھاپڑی والا, ایک مزدور سڑکوں پہ کام کرنے والا, پولیس والے, ہمارے فوجی, جو سپاہی جو محنت کرتے ہیں, جو لڑتے ہیں ہمارے لیے, جو ایک کسان سارا دن کام کرتا ہے, جب یہ سب یہ سمجھیں گے کہ چلے میں تو محنت کر رہا ہوں لیکن میرا بچہ سرکاری اسکول میں جائے گا اور اس سرکاری اسکول میں سے جب وہ نکلے گا تو وہ انجینئر بھی بن سکتا ہے, ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے, جنرل بھی بن سکتا ہے. جب وہ مزدور یہ سمجھے گا کہ اگر میرے سے کوئی ظلم کرتا ہے, میرے حقوق نہیں ملتے, تو میں اگر عدالت پہ جاؤں گا مجھے انصاف ملے گا. جب یہ کمزور طبقہ یہ سمجھے گا, چھاپڑی والا, کہ اگر میرا بیوی بچے بیمار ہوتے ہیں تو وہ ہسپتال میں جائیں گے, ان کا علاج ہوگا مفت, ان کو پیسے نہیں دینے پڑیں گے. وہ یہ سمجھے گا کہ میرا بیٹا اگر محنت کرے گا تو وہ بڑے سے بڑے عہدے پہ پہنچ سکتا ہے. تب وہ ایک قوم کا حصہ بننا چاہتے ہیں, تب وہ اس قوم کے لیے لڑنا چاہتے ہیں, وہ اس قوم کے لیے مرنا چاہتے ہیں, وہ اس قوم کو بچانا چاہیں گے. ہماری انشاءاللہ یہ قوم تب بنے گی جب ہم سب میں یہ احساس ہو جائے گا کہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ جو 43% بچے جن کی سٹنٹڈ گروتھ ہے کیونکہ ہم ان کو خوراک پوری نہیں ملتی, جب ہم ان کو اپنے بچے سمجھیں گے, جب ہم یہ سمجھیں گے کہ جو مدرسوں میں 24 لاکھ بچے پڑھ رہے ہیں ان کا بھی حق ہے اس ملک میں اوپر آنے کا, جج بننے کا, جنرل بننے کا, یہ بھی اوپر آ سکتے ہیں. یہ قوم تب بنے گی. قوم ایسے نہیں بنتی کہ تھوڑے سے لوگ امیر ہو جائیں, پریولیجز ان کی, انگلش میڈیم سکول ان کا, باہر علاج ان کا, اچھی اچھی نوکریاں ان کی, اور نیچے لوگ بچارے محنت کر رہے ہیں, روزگار کے لیے باہر جانا پڑتا ہے. 8,000 باہر پاکستانی جیلوں میں پڑا ہوا ہے کیونکہ وہ بچارے روزگار کے لیے ویزا بھی لیتے ہیں, پھر یعنی اللیگل بارڈر بھی کراس کرتے ہیں, صرف روزگار کے لیے, کیونکہ ہم اپنے ملک میں روزگار ان کو نہیں دے سکتے. تو یہ آج میں آپ سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پرنسپلز دے دیے تھے جس سے وہ بٹے ہوئے عرب, ریگستان میں رہنے والے غریب ترین لوگ, ان کو اٹھا کے انہوں نے دنیا کی امامت کروائی. یہ تاریخ کا حصہ ہے, یہ کوئی گریک میتھولوجی نہیں ہے, یہ ہیومن ہسٹری کا حصہ ہے. فال آف دا رومن ایمپائر کے اندر پورا چیپٹر ہے کہ کیسے سرکار مدینہ نے اٹھا کے اور دونوں سپر پاورز کو گرا دیا. یہ تاریخ کا حصہ ہے اور ہمیں اللہ نے کہا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو, اور ہم نے ان سے سیکھنا ہے. یہ قوم نے اگر اوپر جانا ہے تو ہم نے سیکھنا سے. میں جنرل باجوہ آپ کا آج شکر گزار ہوں, پہلی دفعہ میں ایسی فنکشن پہ آیا ہوں. میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایک متھ بنائی ہوئی ہے سول ملٹری ریلیشن, یہ کوئی جی آپس میں کوئی بڑی کشمکش چل رہی ہے, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. ہم سب کا ایک ہی کامن گول ہے, ہم نے اس ملک کو اٹھانا ہے. ہمارا جینا مرنا پاکستان ہے, میرا یہ رہنا مرنا جینا, باہر میں نے کمائی کی لیکن سارا کچھ آج میرا پاکستان میں ہے. میں اس ملک کے ساتھ ہی اوپر جاؤں گا, اسی کے ساتھ نیچے جاؤں گا, اور مجھے پتا ہے آپ بھی اسی طرح سوچتے ہیں. اور پاکستان فوج ایک ادارہ ہے اور انشاءاللہ باقی سارے ملک کے اندر اداروں کو بھی, جو ادارے کمزور ہوئے ہیں ان کو بھی ہم اٹھائیں گے. یہ مثال ہے ہمارے سامنے کہ ایک ادارہ اگر انٹیکٹ ہوتا ہے تو یہ
جو یہ جنگ لڑے ہیں پچھلے 15 سال جس میں سارے ہمارے دشمن کود پڑے تھے، پوری انہوں نے کوشش کی پاکستان میں تقسیم کرنے کی، لڑائی کرنے کی، دہشت گردی کرنے کی، پورا فائدہ اٹھایا جب ہم کسی اور کی جنگ میں گئے. یہ ایک آج پاکستان قوم کی طرف سے آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس طرح آپ نے اور انٹیلیجنس ایجنسیز نے مل کے ہمیں اس جنگ سے نکالا. میں شہداء کا جو ان کے لواحقین ہیں، میں ان کو ایک صرف آخر میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ، ایک ہی چیز مانگتے ہیں اللہ سے کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی ہیں. تو نعمتیں تو اللہ نے سب سے پہلے پیغمبروں کو بخشی ہیں، اور پیغمبروں کے بعد جو سب سے بڑا درجہ ہے وہ شہیدوں کا ہے. تو آپ سب کو جنہوں نے اس دور پہ اپنے قریبیوں کو شہید ہوتے دیکھا ہے، تو آپ کو یہ اس چیز کی پورا مطمئن ہونا چاہیے کہ ہم تو آخرت میں ماننے والے ہیں. مسلمان تو ہے ہی وہ جو آخرت میں مانتا ہے. تو آپ سب کو اس چیز پہ مطمئن ہونا چاہیے کہ اللہ ان لوگوں سے جنہوں نے ہمیں بچانے کے لیے اپنی جان کی قربانیاں دیں، اللہ کے لیے پیغمبروں کے بعد سب سے بڑا درجہ ان شہیدوں کا ہے. بہت شکریہ. سینئر صحافی شفیق قریشی کی زیر صدارت جوڑواں شہروں سے شائع ہونے والا پہلا مکمل مقامی اخبار روزنامہ 99 نیوز، جس میں مقامی خبروں کے علاوہ شامل ہوتی ہیں تمام قومی اور بین الاقوامی خبریں. دور جدید کے تقاضوں کے عین مطابق اب تمام سوشل میڈیا ٹولز فیس بک، ٹویٹر اور یوٹیوب کے ساتھ بھی دستیاب ہے. آج ہی اپنے ہاکر سے اس کی کاپی بک کروائیں یا وزٹ کریں www.99news